هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا فأولئك هم المؤمنون حقا. صلاة محمد. بزرگان ملت اور برادران ایمان، عزاداران شہدائے کربلا علیہ السلام، خداوند عالم کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وآووا اور انہیں پناہ دی، ونصروا ان کی مدد کی، فاولئک هم المؤمنون حقا ہم معبود حقیقی اسے سند دیتے ہیں کہ وہ لوگ برحق مومن ہیں. مومن ہے وہ کہ جو ان صفات کا حامل ہو. عزیزوں کوئی طویل گفتگو نہیں کرنی، آپ لوگ مسلسل عبادت کر رہے ہیں، بس تھوڑا سا وقت آپ گزار کر لینا ہے کہ اللہ نے علامت ایمان بتائی، علامت مومن بتایا کہ مومن کون ہوگا. سب کو مومن نہیں کہا، اللہ نے قرآن کی روشنی میں جو مومن بتائے ان کی شناخت کیا بتلائی کہ جو ایمان لائے، جو ہجرت کرے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، جو انہیں پناہ دے، انہیں پناہ دے، ونصروا اور ان کی نصرت کرے. بس جو بھی ان 5 صفات کا حامل ہوگا وہ مومن ہوگا. اور جس میں یہ 5 صفات نہیں پائے جائیں گے وہ دائرہ اسلام سے خارج، نہ اس میں کوئی کیوں چلیں اس کی گنجائش ہے. عزیزو یہ قانون اللہ نے سینہ عزت پیغمبر پر نازل کیا، اور جب یہ قانون پائے تکمیل کو پہنچا تو اللہ نے اس پر ایک مہر ثبت کر دی، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. ہمارا قانون قیامت تک نہیں بدلے گا. حلال محمدی قیامت تک حلال رہے گا، حرام محمدی قیامت تک حرام رہے گا. تو اب جب قانون اس نے بنا دیا اور علامت ایمان بتلا دی، علامت مومن بتلا دی، تو پھر اب یہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اب کسی کو کوئی کافر کہے یا مشرک کہے یا بے دین کہے. بس اتنا دیکھو کہ قرآن کی روشنی میں جو صفات اللہ نے مومن کے بتلائے ہیں وہ اس میں پائے جا رہے ہیں کہ نہیں پائے جا رہے. اگر وہ صفات اس میں پائے جاتے ہیں تب تو وہ مومن ہے، اور اگر ان صفات کا حامل نہیں ہے تب وہ مومن نہیں ہے. چاہے ذاکر کچھ کہے، چاہے خطیب کچھ کہے، چاہے حافظ کچھ کہے، یا چاہے مولوی کچھ کہے یا ملا کچھ کہے. یہ دیکھو قرآن کی روشنی میں جو اللہ نے بتلایا ہے رسول اللہ کی زبانی، وہ ہیں صفات اس میں کہ نہیں ہیں. اب یہ اپنی اپنی تعویلیں ہیں، مسلسل لوگ تعویلیں پیش کر رہے ہیں، یہ کرو یہ کرو، نئی نئی طریقے کی بحثیں آ رہی ہیں اس زمانے میں جو قرآنی باتیں ہیں کہ نہیں یہ چیز تو چھپا دی گئی، یہ بلند کر دی گئی ہے نا. آج کا ملا کیا بلند کرے گا ان چیزوں کو جو یہ لوگ بلند کر گئے، جو دین ہم تک یہ پہنچا گئے، جس مصیبت میں انہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے. آج منبر پر بیٹھ کر کے مولوی کہتا نہیں یہ والی بات کرو، یہ والی عبادت کرو، یہ والا سورہ پڑھو. بڑے افسوس کی بات ہے تبلیغ کے نام پر بھی بڑے ڈھونگ ہو رہے ہیں. عزیزو کہنے کو جی نہیں چاہتا لیکن آپ لوگ سب کو سن رہے ہیں اور سب کے نام باتوں پر واپا کر رہے ہیں. افسوس اس بات پر ہے. کل ایک صاحب پڑھ رہے تھے اسی منبر سے، مجھے پڑھنا نہیں چاہیے لیکن پڑھنا پڑا، کیا زیارت عاشورہ سونا ہے. آپ دیکھیں تو کہہ رہے ہیں زیارت عاشورہ سونا ہے. زیارت عاشورہ مصیبتوں سے بچاتی ہے،
زیارت عاشورہ جو ہے وہ محافظ ہے، یہ سونا یا کہانے نہیں ہے کہ آپ کو شرمیاں بانٹ رہی ہے۔ انہوں نے قربانی پیش کی ہے آپ کو سدھارنے کے لیے۔ کہ یہ تو وہ ہو گیا کہ میں اتنے روپے چڑھاؤں گا دیوی ماتا تم خوش ہو جاؤ۔ آج کل ہمارے یہاں بھی تبلیغ اس طریقے سے پیش کی جا رہی ہے، اتنی دولت مل جائے گی، یہ عمل کرو، یہ کر لو گے تو پھر اتنے میں روزگار مل جائے گا۔ یہ زیارت عاشورہ آپ کو پاک کرتی ہے، جو غلاظتیں انسان میں بھر جاتی ہیں، جو انسان بدعمال ہو جاتا ہے، جو انسان عالم غفلت میں پڑا رہتا ہے، جس میں بیداری نہیں ہوتی، اسے چاہیے کہ وہ زیارت عاشورہ پڑھے۔ یہ زیارت عاشورہ، یہ فوجوں والا مذہب یہاں نہیں چلتا عزیزو۔ یہ خوجے شاعر کا بس یہ کر لو کہ اس نے خوجے نے دعوت کی، آپ کھانا کھانے کے لیے گئے، بولے بھائی مولانا فاتحہ پڑھ لو بہتر ہے۔ ارے دعوت کی ہے، تم نے فاتحہ میں تھوڑی بلایا ہم کو۔ تو یہ فوجوں والا مذہب جو چلانا شروع کر دیا اس زمانے میں کہ سونا ہے، زیارت عاشورہ سونا ہو گئی، کسی خان میں چلے جاتے۔ دولت کے لالچی آج بتاؤ اسلام کو کس انداز سے بیچ رہے ہیں۔ یہ عاشورہ، زیارت عاشورہ کہاں نہیں، یہ محاورہ۔ کہیں مصیبت میں پھنس جاؤ تب زیارت عاشورہ استعمال کرو، کہیں گناہوں سے بچنے کی امید نہ ہو تب زیارت عاشورہ پڑھو، کہیں مصیبت کوئی بیمار ہو تب اس کے سرانے بیٹھ کر کے زیارت عاشورہ پڑھو۔ یہ ہے زیارت عاشورہ کے اتفاق۔ زیارت عاشورہ اسلام بڑا مفکرانہ مذہب ہے، اسلام دولت پسندی کا مذہب نہیں ہے۔ آپ سوچیں اسلام شاہوں کو پسند نہیں کرتا، اگر اسلام شاہوں کو پسند کرتا تو رسول اللہ شوسی شہید نہیں ہوتے، یہ قربانی نہیں دیتے، یہ بھی ہمیں ملا دیتے دولت حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی ہمیں ملانے میں کوئی زیادہ دیر نہیں جاتی ان کی۔ یہ تو سوچ رہے ہیں آپ کے یوں آ کر کے بیٹھ گئے اور یوں، آپ گھر بار چھوڑ کر کے آئے ہیں تو یہاں پر عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ جسے دیکھو جو چیز چاہیں پڑھ کر کے چلا جا رہا ہے اور سب کے نام پر بابا ہو رہی ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو حفاظت، جب بھی کہیں پھنسو، اسلام میں بڑی مفصل تفسیریں ہیں، قرآن مجید کے سورے ہیں، آپ ان کی عبادت کیجئے۔ قرآن مجید کا سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دل ہے قرآن مجید کا سورہ یاسین۔ اللہ میں اس نے فضیلت اہل بیت بیان کی ہے، ملاحظہ تو فرمائیے، کہیں مصیبت میں پھنس جاؤ تب سورہ یاسین کی تلاوت کرو، بلائے ناگہانی میں پھنس جاؤ تو سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ اور آزمودہ ہے یہ سورہ، 70 فوائد ہیں سورہ یاسین کے، سورہ یاسین کے 70 فوائد۔ اگر کوئی بیمار شفا نہیں پا رہا ہے تو سورہ یاسین پانی پر دم کر کے اسے پلاؤ، اگر کوئی موت و زندگی کے درمیان جھوج رہا ہے تو پھر سورہ یاسین اس کے سرہانے پڑھو، مصیبت سے نجات پائے گا۔ سورہ یاسین کہیں پھنس جاؤ بلائے ناگہانی میں، آزمودہ ہے، آزما کر دیکھیے گا، اس میں ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ پڑھ کر کے دیکھیے گا خلوص دل سے، تب آپ کو احساس ہوگا قرآن کس انداز کا معجزہ ہے۔ میں دولت کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ دولت ملے گی یا نہیں ملے گی، مصیبت سے ضرور نجات مل جائے گی، یہ دعویٰ کرتا ہوں، مصیبت سے ضرور نجات مل جائے گی آپ کو اگر آج یہ آیتیں پڑھیں گے۔ کہیں مصیبت میں پھنس کر کے تب پڑھنا۔ اللہ قرآن مجید کے دل میں عظمت اہل بیت بیان کر رہا ہے۔ سارا قرآن جتنا بھی مدح میں نازل ہوا ہے سب اہل بیت علیہ السلام کے لیے نازل ہوا ہے، سارا قرآن جتنی بھی مدح کی آیتیں سب اہل بیت علیہ السلام کے لیے۔ قرآن مجید کا دل ہے سورہ یاسین، اللہ اس میں فضیلت بیان کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین، اے سید و سردار والقرآن الحکیم، حکمتوں والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، علی صراط المستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ ہم نے آپ کو اتارا صراط مستقیم پر، آپ کو نازل کیا صراط مستقیم پر، آپ کو پیدا کیا صراط مستقیم پر۔ کچھ بھی ترجمہ کر لو، اے پیغمبر، اے حبیب خدا، اے کائنات کے رسول، اے انبیاء کے سردار، ہم نے آپ کو معین کیا صراط مستقیم پر، پیدا کیا صراط مستقیم پر۔ یہ جگہ جگہ کا مجمع عبادت کرنے کے لیے آیا ہے، مجلسوں میں سنتا رہتا ہے۔ ذرا میں مجمع سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ پیغمبر کی ولادت کس گھر میں ہوئی، آپ کس گھر میں متولد ہوئے، کہاں پر آپ اترے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید کا دل ہے سورہ یاسین کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو اتارا صراط مستقیم پر، نازل کیا صراط مستقیم پر، پیدا کیا صراط مستقیم پر۔
کہاں پیدا ہوئے پیغمبر؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں، کس جگہ پیدا ہوئے پیغمبر؟ اللہ کہہ رہا میرے گھر کی بات نہیں ہے، یا کسی بنی بکال کی بات نہیں ہے، قرآن مجید جس کے لیے اللہ نے مہر لگا دی، اب یہ قیامت تک نہیں بدلے گا۔ آپ کو ہم نے اتارا صراط مستقیم پر، نازل کیا صراط مستقیم پر، پیدا کیا صراط مستقیم پر۔ تو بتاؤ محترم کہ پیغمبر کس گھر میں پیدا ہوئے، کس جگہ آپ کی ولادت ہوئی؟ اب کون بتلائے گا؟ شبلی نعمانی سے پوچھو، انہوں نے سیرت النبی میں تحریر فرمایا ہے کہ پیغمبر کی ولادت ابو طالب کے گھر میں ہوئی۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ ہم نے آپ کو اتارا صراط مستقیم پر۔ شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں تحریر فرمایا ہے کہ آپ کی ولادت کہاں؟ ابو طالب کے گھر ہوئی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے آپ کو اتارا صراط مستقیم پر۔ تو ایک دو ٹکے کے مسلمان اب ابو طالب کے بارے میں مومن اور کافر کی بحث نہ کرنا، اللہ کی نظر میں ابو طالب صراط مستقیم ہے۔ بعض بلند سلوات دیجیے محمد والے محمد۔ وہ صراط مستقیم ہے، یاسین ہے، سید و سردار والقرآن الحکیم، حکمتوں والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، اللہ صراط المستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ بس تھوڑی دیر آپ سنیے گا، مجھے لمبی طویل گفتگو نہیں کرنی، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اللہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ فوقیت کے معنی میں، اللہ اوپر کے معنی میں، اللہ بلندی کے معنی میں، کوئی چیز نیچے دوسری چیز اس کے اوپر ہو، یہ اللہ کے معنی دیتی ہے عربی لغت میں، دانشوروں کا مجمع ہے، یہ اللہ فوقیت کے معنی دیتا ہے۔ اللہ صراط المستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں، ہم نے اتارا صراط مستقیم پر، پیدا کیا صراط، بلندی کے معنی اللہ دیتا ہے۔ صراط مستقیم کا پیغمبر کے قدموں میں، آپ کو ہم نے نازل کیا صراط مستقیم پر، پیدا کیا صراط مستقیم پر، اللہ بیان کر رہا ہے، اتارا صراط مستقیم پر، فوقیت کے معنی میں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ صراط مستقیم پر۔ تو صراط مستقیم کہاں؟ پیغمبر کے قدموں میں۔ بغیر پیغمبر کے اور بغیر قرآن کے مسلمان گھر سے باہر قدم نہیں نکالتا۔ کہتا ہے اللہ کہہ رہا ہم نے سیدھا راستہ کہاں رکھا؟ پیغمبر کے قدموں میں، پیغمبر کے قدموں میں ہے صراط مستقیم۔ اللہ فوقیت کے معنی دے رہا ہے، اوپر کے معنی کہاں؟ صراط مستقیم پیغمبر کے قدم۔ 1400 برس گزر گئے اس مسلمان کو دعا کرتے ہوئے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ معبود ہمیں سیدھا راستہ دکھا، معبود ہمیں سیدھا راستہ دکھا، معبود ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ عزیزو، جس قوم کو 1400 برس سے سیدھا راستہ نظر نہ آیا ہو، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، 1400 برس گزر گئے، ایک دو برس نہیں، 1400 برس گزر گئے دعا کرتے ہوئے، معبود ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، اور آج تک سیدھا راستہ نظر نہ آیا۔ جو چلے گئے انہیں بھی نظر نہ آیا، جو ہیں انہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اور جنہیں درس دیا جا رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی سیدھا راستہ نظر نہیں آئے گا انہیں۔ اللہ کہہ رہا میں نے سیدھا راستہ پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیا، پیغمبر کے قدموں کی طرف دیکھ لو، تمہیں سیدھا راستہ نظر آ جائے گا۔ تو نہیں، نظر نہیں آ رہا سیدھا راستہ، ارے دیکھ لو، اللہ کہہ رہا ہے سیدھا راستہ، پیغمبر کے قدم دعا کرے جا رہے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ عزیزو، اللہ نے کہا درے اہل بیت پر آنا تو سر جھکا کر کے آنا، سیدھا راستہ قدموں میں ہے۔ تو جو قومیں سر جھکا کر کے آئیں وہ کہتی ہیں ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، ارے اسی لیے تو قائم کا انتظار کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ سیدھا راستہ اللہ نے کہا قدموں میں رکھ دیا، تو جو قومیں آئیں سیدھا راستہ، اللہ نے کہا نیچے آؤ، سر جھکا کر کے آؤ، تو جو قدموں پر نظر رکھ کر آئیں وہ کہہ رہی ہیں ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ لیکن اللہ کہہ رہا سیدھا راستہ قدموں میں رکھ دیا، مسلمان کو آج تک نظر نہیں آیا، بھٹک رہا مسلمان۔ ایک دو برس نہیں ہے، میرے سمجھانے کی بات نہیں ہے، آپ سمجھو کہ آپ سمجھا لیے، کوئی نہیں سمجھا سکتا بھئی، ایک دو برس کی بات ہو، 1400 برس گزر گئے، حکومتیں ختم ہو گئیں، مغل برباد ہو گئے سدھارنے کے چکر میں، لیکن سیدھا راستہ نہ سمجھا سکے۔ اللہ نے کہا ہم نے قدموں میں رکھ دیا، اس کے قدموں کی طرف دیکھ لو، سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ شاید آپ کی سمجھ میں اب آئے عزیزو، میں جملہ پیش کر رہا ہوں، جو قومیں عزیزو پیغمبر کے حال کے چکر میں تھی وہ کہتی ہیں ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، اور جو پیغمبر کی زلفوں میں الجھ کر کے رہ گئی وہ کہہ رہی ہیں سیدھا راستہ دکھا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔
تو آواز بلند صلوات بھیجیے محمد والے محمد کا۔ اب دیکھتا ہوں آپ کیسے بیٹھے رہتے ہیں عزیزو، سیدھا راستہ نظر نہیں آیا۔ دعوت سے کہہ رہا ہوں سورہ یاسین ہے، اور عزیزو یہ بات آپ کے ذہنوں میں آئے گی اور قیامت تک نظر نہیں آ سکتا۔ شہید ثالث کی بارگاہ سے یہ بات پیش کر رہا ہوں، قیامت تک دعوت سے کہہ رہا ہوں نظر نہیں آئے گا قیامت تک۔ کتنی کوشش کر لے مسلمان، سیدھا راستہ نظر نہیں آ سکتا۔ قرآن کی روشنی میں سورہ یاسین ہے، کیا کہہ رہا اللہ، ہم نے سیدھا راستہ پر پیغمبر کو اتارا، پیدا کیا۔ مسلمان دعا کر رہا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، جھوم جھوم کر قرآن پڑھ رہا ہے، ٹکرا ٹکرا کر کے قرآن پڑھ رہا ہے، تفسیروں میں الجھا جا رہا ہے، جو ہے مسلمان برباد ہوا جا رہا ہے، ادھر کے مسئلے ادھر کیے دے رہا ہے، تلواریں چلائے جا رہا ہے، حکومتوں سے لڑا جا رہا ہے، سیدھا راستہ نظر آ جائے لیکن مسلمان کو نظر نہیں آتا۔ دعویٰ کہتا ہوں قیامت، اب دیکھوں کیسے آپ روکتے ہیں اپنے آپ کو، قیامت کا سیدھا راستہ نظر نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ اما انہیں کیا خاک قدموں کا راستہ نظر آئے گا جنہیں پشت پر بیٹھا نوازا نظر نہ آیا۔ سلمان دیجیے محمد والے محمد کو۔ سارا قرآن آپ پڑھ جائیے، سارا قرآن جتنی بھی اس میں فضیلت کی آیت ہے، بلا کی آیت ہے، سب اہل بیت علیہ السلام کی شرح۔ بہت سنا ہوگا آپ نے قرآن مجالس میں، بہت سنا ہوگا، لیکن آج عزیز ایک میری فکر سے سنیے، اور مرتبہ سنا ہوگا، ان چیزوں کو بھی سنا ہوگا، میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن میں سنا رہا ہوں قرآن کیسے سننا چاہیے اور قرآن کیسے پڑھنا چاہیے، قرآن کس لیے نازل ہوا۔ قرآن مجید کا دل سورہ یاسین، فضیلت 30واں پارہ فضیلت سے لبریز ہے، لبریز۔ میرے بھائی نے مجھ سے کہا تھا کچھ اور پڑھ لو، لیکن اب یہاں پر پڑھ لو۔ اے قرآن مجید کا دل ہے سورہ یاسین، لبریز ہے قرآن مجید فضیلت اہل بیت سے۔ بصارت چاہیے، نگاہ چاہیے، ماؤں کی طہارت چاہیے۔ یہ نہیں آپ سوچیں کہ آپ یہاں بیٹھ کر کے نعرے لگا رہے ہیں تو خوش فہمی کا شکار نہ ہوئیے، ماؤں کے حق میں دعا کیجیے کہ انہوں نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ جا کر کے نعرے لگائیں، نہیں تو قومیں تڑپ رہی ہیں نعرے لگانے کے لیے۔ شیعہ قوم کو بچانے میں سب سے بڑا ہاتھ ماؤں کا، متورات کا، اور شناخت میں سب سے بڑا ہاتھ درسگاہ ہے، انہوں نے ڈھالا ہے بچوں کو۔ آپ کیا آپ کو قصد معاشی سے فرصت نہیں، انہوں نے ڈھالا ہے عزیزو، اور انہوں نے تعلیم دی ہے کہ بنو کیسے بنو، فاطمہ کے جیالے کیسے ہوتے، یہ تربیت فاطمہ سے ملی ہے۔ تو قرآن مجید لبریز ہے فضیلت اہل بیت سے۔ اب میں پڑھ رہا ہوں آیت عزیزو، بہت سنا ہوگا لیکن آج اس روح سے سنیے۔ قرآن مجید کم از کم مسلمان سال میں 2 مرتبہ اس سورہ کی تلاوت کرتا، 2 مرتبہ سال میں مسلمان کم از کم ضرور، اور اللہ نے مجبوری بنا دی ذکر اہل بیت۔ اللہ اب دیکھیں کوئی بھی عبادت ہو نماز سے متعلق یا کسی سے، بغیر ذکر اہل بیت کے اللہ قبول نہیں فرماتا۔ یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے کہا اگر اختیاری طور پر کرو تو میں بہت زیادہ خوش ہوں گا، لیکن اگر تم نے اختیاری طور پر نہیں کری تو میں پھر مجبوری بنا دوں گا۔ ہفتے میں 1 دن اللہ نے پھر پابندی لگا دی، ہفتے میں 1 دن سورہ جمعہ پڑھتا ہے، آپ پڑھیے سورہ جمعہ، اور پھر اس میں فضیلت اہل بیت دیکھیے کتنی فضیلت اہل بیت۔ اور اللہ نے کہہ دیا تم کتنا بچو گے، فضیلت اہل بیت یوں نہیں نہا دھو کر کے بیان کرو، یہ نہیں منہ اٹھائے چلے آئے، نہاؤ، سنت بنا دی غسل، اہل بیت کا تذکرہ بغیر غسل کے نہیں ہوتا، نہا دھو کر۔ آپ دیکھیں سال میں 2 مرتبہ نماز عیدین پڑھتا مسلمان، بڑے فوق سے کچھ ہو نہ ہو، آپ تو چاہے 1 سوٹ بنا لیں، وہ تو 10 بناتے کہ آج کے دن کا حساب نہیں، ذکر اہل بیت کرنے جا رہے ہیں، آج جتنے کپڑے پہن لو حساب نہیں ہوگا، ذکر اہل بیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں تو پڑھیے کیا پڑھ رہا ہے مسلمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها۔ آپ دیکھیں تو فضیلتوں سے میں بھرا ہوا لبریز ہے اہل بیت کی فضیلت، اللہ نے کیسے کلام مجید میں قافیہ در قافیہ بیان کی ہے۔ سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب کہ سورج کے پیچھے آ رہا ہو، دن کی قسم جب کہ جگمگا اٹھا ہو، رات کی قسم جب کہ تاریک ہو گئی ہو، آسمان کی قسم، اس کے بنانے والے کی قسم،
زمین کی قسم، اس کے بچھانے والے کی قسم۔ یہ میرا محترم مجمع جنہیں کیا سن رہا ہے؟ اب بتاؤ یہ قسم کھانے والا کون ہے؟ بھئی کون قسم کھا رہا؟ قسم تو اللہ کھا رہا ہے نا، تو پھر یہ انداز کیا ہے؟ آسمان کی قسم، اس کے بنانے والے کی۔ جو چاہ رہا ہوں بھئی یہ قسم اللہ کھا رہا ہے، یہ کلام خدا ہے، اس میں ذرہ برابر شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام بھٹک گا، انسان بھٹک جائے گا اگر شک کرے۔ اللہ قسم کھا رہا ہے، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی، چاند کی جبکہ سورج کے پیچھے آ رہا ہو، دن کی جبکہ جگمگا اٹھا ہو، رات کی جبکہ تاریک ہو گئی ہو، آسمان کی قسم، اس کے بنانے والے کی قسم۔ یہ والا کون ہے؟ بھئی قسم کھانے والا تو اللہ ہے، بنانے والا کوئی اور ہے۔ بنانے والا کون ہے؟ کس نے بنایا آسمان کو؟ کس نے زمین کا فرش بچھایا؟ سورہ والشمس ہے، اللہ قسم کھا رہا، آسمان کی قسم، اس کے بنانے والے کی قسم، زمین کی قسم، اس کے بچھانے والے کی قسم ہے، یہ جانوں کی قسم، اسے جسموں میں سمو دینے والے کی قسم۔ یہ والا کون ہے؟ بھئی کون ہے یہ والا جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ بھئی قسم اللہ نے بیان کی کہ قسم اس شے کی کھاؤ جو اپنے سے افضل ہو، یا اس شے کی کھاؤ جو اپنے شباب پر ہو، یا اس شے کی کھاؤ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ تین طریقے ہیں قسم کے، یا تو اپنے سے بلند کی، تو اللہ سے بلند کوئی نہیں، پھر اس شے کی قسم کھاؤ جو شباب پر ہو، تو سورج کی قسم اس کی روشنی کی جب شباب پر ہو، چاند کی جب کہ روشن ہو جائے تب قسم، دن کی جب جگمگا اٹھے تب قسم، رات کی جب تاریخ ہو جائے وہ بھی شباب پر ہو تب قسم، پھر اس کی قسم کھاؤ جس سے محبت کرتے ہو۔ آسمان کی قسم، اس کے بنانے والے کی قسم، زمین کی قسم، اس کے بچھانے والے کی قسم۔ یہ والا کون ہے؟ کیسے پتا چلے کون ہے یہ بنانے والا؟ اب میں آپ کے قریب آ رہا ہوں، کس نے آسمان کو بنایا، کس نے زمین کا فرش بچھایا، کس کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ کیا مسلمان بولے گا؟ کوكب دری کا خطبہ رجب میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، میرے پاس علم غیب کی کنجیاں ہیں جن کو بعد رسول سوائے میرے کوئی اور نہیں جانتا، نائب رسول ہی ان مفاتیح غیب کا بعد رسول وارث ہوتا ہے، میں ہی وہ ذوالقرنین ہوں جو قدیم صوف انبیاء میں مذکور ہے، میں ہی نیکیوں کا والی و مالک ہوں، میں ہی پل صراط سے گزارنے والا ہوں، میں ہی زلزلہ ہوں، میں ہی برق عذاب خدا ہوں۔ یہ ہوائیں میرے اشارے پر چلتی ہیں، گھٹائیں میرے اشارے پر آتی ہیں، بارش کے قطرے میرے اشارے پر نازل ہوتے ہیں، میں ہی رزق تقسیم کرتا ہوں، سورج میرے اشارے پر چمکتا ہے، چاند میرے اشارے پر روشنی دیتا ہے، ستارے میرے اشارے پر راستہ بتلاتے ہیں، میں ہی رزق تقسیم کرتا ہوں، میں ہی جسے چاہتا ہوں موت دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں حیات دیتا ہوں۔ یہ یتیموں والے نعرے نہ لگائیے، یہ قوم یتیم نہیں ہے، اس کا رہبر پردہ غیب میں ہے۔ بے قصی والے جب ناشتہ کر کے نہیں آیا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ میرے پاس علم غیب کی کنجیاں ہیں جن کو بعد رسول سوائے، مولانا سمیٹ دیا خطبہ رجب میں، جن کو بعد رسول سوائے میرے کوئی اور نہیں جانتا، نائب رسول مفاتیح غیب کا بعد رسول وارث ہوتا ہے۔ یہ ہوائیں میرے اشارے پر، گھٹائیں میرے اشارے پر، بارش کے قطرے میرے اشارے پر، کوكب دری کا 13واں خطبہ ہے، یہ زلزلہ میرے اشارے پر ہے، بارش کے قطرے میرے اشارے پر، میں رزق تقسیم کرتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں موت دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں حیات دیتا ہوں۔ اور آخر میں مولا نے ایک جملہ رکھا جس سے خدا کی وحدانیت کی لاج رکھی کہ یہ ساری کائنات میرے اشارے پر حرکت کرتی ہے، اس کے باوجود اس کی عبادت مجھ پر لازم ہے، میری اطاعت سارے بندوں پر لازم ہے۔ تیری عبادت صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہ میری اطاعت ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے مسلمان، میری اطاعت۔
یہ آسمان کی قسم، اس کے بنانے والے کی قسم، زمین کی قسم، اس کے بچھانے والے کی قسم. کون ہے یہ بنانے والا؟ اور قریب آؤں آپ کے عزیزوں، بتاؤں کون ہے اس کائنات کا بنانے والا؟ مولا کی زبانی. کتنے بھائی اس بات کو آپ نہیں ہوگا کیونکہ میں کہہ دو کہ خطبہ کا جت ہے، کیسا خطبہ ہے، یوں ہے وہ کچھ پیش کر دو. اب سنو، جنہوں نے پڑھا نہج بلاغہ کو، کون ہے اس کائنات کا بنانے والا؟ کس نے بنایا؟ کون ہے اس کائنات کو خلق کرنے والا؟ 28واں مکتوب نہج بلاغہ اس کائنات کے بارے میں. جب معرکہ صفین سجا ہوا تھا، شام کا فقیر بزدلی کی بھیک لیے ہوئے مولا کے سامنے کھڑا ہوا تھا. جب دیکھا 80,000 مسلمان علی کی تیز سے واصل جہنم ہو چکے، تو کہتا ہے کیوں مسلمان؟ توجہ چاروں عزیزو، آسمان کی قسم، اس کے بنانے والے کی قسم، زمین کی قسم، اس کے بچھانے والے کی قسم، جانوں کی قسم، اسے جسموں میں سمو دینے والے کی قسم. اس نے خط لکھا مولا کی بارگاہ میں، کیوں مسلمانوں کا خون بہانے پر آمادہ ہو؟ آؤ بیٹھ کر کے بات کر لی جائے تو مسئلہ حل ہو جائے. جبکہ ہم دونوں ایک ہی خاندان، ایک حسب، ایک نسب، ایک شجرہ ہیں، ایک ہی بات ہے سب کچھ. آؤ بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر کے مسئلہ حل کر لیا جائے. جیسے یہ خط مولا کی بارگاہ میں، توجہ چاروں پر جا کر کے سنیے گا، کوئی طویل گفتگو نہیں کروں گا. یہ مسئلہ، یہ خط مولا کی بارگاہ میں پہنچا، اور جیسے ہی مولا کی بارگاہ میں پہنچا، ایک سلوات دیجیے محمد 14 سال. جب بات بلند سلوات دیجیے محمد وآل محمد. جیسے ہی خط پہنچا مولا کی بارگاہ میں، اور مولا نے اس خط کو لیا، ایک اور سلوات دیجیے محمد وآل محمد. سلام کیے امام زمانہ بآواز بلند سلوات دیجیے محمد وآل محمد. تو بہت آسمان کی قسم، اس کے بنانے والے کی، زمین کی قسم، اس کے بچھانے والے کی قسم، جانوں کی قسم، اسے جسموں میں سمو دینے والے کی قسم. کون ہے کائنات کا بنانے والا؟ 28واں مکتوب نہج بلاغہ. کیوں مولا یہ مسلمانوں کا خون بہانے پر آمادہ ہو؟ آپس میں بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے مسئلہ حل کر لو. جبکہ ہمارا اور آپ کا خاندان ایک، حسب ایک، نسب ایک، شجرہ ایک، خون ایک ہے. یہ شام کے فقیر نے خط لکھا، یہ خط ایلچی لے کر کے مولا کی بارگاہ میں پہنچا. مولا نے خط کو ملاحظہ فرمایا. اب توجہ چاہتا ہوں عزیزو، جیسے مولا نے سارا میٹر خط کا مضمون پڑھا، تو پڑھنے کے بعد اب مولا نے قلم اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد خط کا جواب تحریر کیا. سنو عزیزو، مولا جواب تحریر کر رہے ہیں 28واں مکتوب نہج بلاغہ کا. شام کے فقیر کو مولا لکھتے ہیں، سلام ہو اس پر جو کہ لائق سلام ہو. آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا؟ مولا کا جملہ ہے یہ، میرا نہیں ہے. سلام ہو اس پر جو کہ لائق سلام ہو. ہمارا رہبر تو آپ کی نظر میں ہوگا، ہماری نظر میں تو سلام کے قابل نہیں ہے. صلوات دیجیے محمد و آل محمد پر. سلام ہو اس پر جو کہ لائق سلام ہو. کیا تم نے تحریر فرمایا ہے کہ آپس میں بیٹھ کر کے مسئلہ حل کر لیا جائے؟ جبکہ ہم اور آپ ایک ہی خاندان کے، 28واں مکتوب جا کر کے دیکھیے گا، جبکہ ہم اور آپ ایک ہی خاندان کے ہیں، ہمارا حسب ایک، آسمان کی قسم، اس کے بنانے والے کی، زمین کی قسم، اس کے بچھانے والے کی قسم. جبکہ ہم اور آپ ایک ہی خاندان کے، ہمارا حسب ایک، نسب ایک، شجرہ ایک، خاندان ایک. یہی تو لکھا جبکہ بنی امیہ غلام زادہ تھا. مولا جواب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہیں عالم اور جاہل برابر ہوتے ہیں، کہیں قاتل و مقتول برابر ہوتے ہیں، کہیں ظالم و مظلوم برابر ہوتے ہیں. مولا کے جملے ہیں، کہیں عالم و جاہل برابر ہوتے ہیں، کہیں قاتل و مقتول برابر ہوتے ہیں، کہیں آقا زادے اور غلام زادے برابر ہوتے ہیں. کہیں آقا زادے اور غلام زادے، عالم مولا بیان کر رہے ہیں، کہیں عالم اور جاہل برابر ہوتے ہیں، کہیں جاہل و عالم برابر ہوتے ہیں، کہیں قاتل و مقتول برابر ہوتے ہیں، کہیں ظالم و مظلوم برابر ہوتے ہیں، کہیں آقا زادے اور غلام زادے برابر ہوتے ہیں. مولا کا جملہ، کہیں غلام زادے اور آقا زادے برابر ہوتے ہیں، کہیں حلال زادے اور حرام زادے برابر ہوتے ہیں.
शहीद अमीर हमजा है, तुम में हमजा का कलेजा चबाने वाली है, हम में जवानाने जन्नत के सरदार हैं, तुम में दोज़ख का पेट भरने वाले हैं, हम में बाबे मदीनतुल इल्म है और तुम में रसूल को झुटलाने वाले हैं। ये मौला का खुतबा है। तब उसके बाद मौला बयान फरमाते कहाँ तक बदला पूछेगा हमसे, मुख्तसर ये समझ ले कि उसने हमें बनाया है, हमने सारी कायनात को बनाया है, हमने बनाया। सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, ऐसे बलागा है। अब बुलंद सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हमने हम बनाया। आसमान की कसम इसके बना, सारा कुरान लबरेज है फजीलत अहले बैत से। आप मुलाहिजा फरमाएं, सूरज की कसम, उसकी रोशनी की कसम, चांद की कसम जबकि सूरज के पीछे आ रहा हो, दिन की कसम जबकि जगमगा उठा हो, रात की कसम जबकि तारीख हो गई हो, आसमान की कसम इसके बनाने वाले की कसम। पहला खुतबा देख लीजिएगा, उसमें ही मिलेगा। जमीन की कसम इसके बिछाने वाले की कसम। बहुत सुना होगा आपने उलमा व खुतबा से, अब मेरी फिक्र से सुनिए। जानों की कसम इसे जिस्मों में समूह देने वाले की कसम। ये जानों को जिस्मों में डालने वाला कौन है? किसने जानों को जिस्मों में डाला है? कौन है जो जानों को? देखिए कसम अल्लाह खा रहा है। बज़ाहिर तो ये सूरह यहूदियों की शान में नाज़िल हुआ है, यहूदियों के लिए नाज़िल हुआ है। अब बताओ अल्लाह कसम खा रहा है, जानों की कसम इसे जिस्मों में समूह देने वाले की कसम। कौन जानों को जिस्मों में डालता है? अब अगर यहूद व नसारा मुसलमान के मुल्ला से सवाल कर ले कि भाई कुरान आपका ये दावा कर रहा है उस रहबर की कसम जो जानों को जिस्मों में डालता है, तो आपके यहाँ कौन सा ऐसा रहबर है जो मुर्दे जिंदा करता है? अगर सवाल कर ले वो कौन सा ऐसा रहबर है आपके यहाँ, कौन सा ऐसा शख्स है जो मुर्दे जिंदा करता है? बताओ मुसलमान क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? कौन है मुसलमान के पास ऐसा रहबर है? सर झुका करके बैठ जाएगा मुसलमान, शर्मिंदा होगा कि नहीं होगा? क्या जवाब देगा कि वो मुर्दे, वो जब अपने रहबर के लिए ये तसव्वुर नहीं रखता कि ये जिंदा है क्या सुन रहे हैं? जब उसका रहबर के लिए ये तसव्वुर नहीं है तो वो रहबर जिंदा क्या करेगा? क्या शर्मिंदा होगा? लेकिन नहीं होगा। मुसलमान बोलेगा, जो सच्चा मुसलमान है बोलेगा, फौरन कहेगा तुम्हारे यहाँ कौन करता है? क्या नहीं, हमारे यहाँ करता है। ये काम हमारा रसूल नहीं करता, उसका वसी किया करता है, मुर्दा जिंदा उसका वसी करता है। कहता जानों की कसम, सूरह वशम बहुत सुना होगा अजीजों, तवज्जो चाह रहा हूँ मेरी फिक्र से सुनिए। है जो मुर्दे जिंदा करता है उसकी कसम, सूरह वशम। बाद रसूल अली ने इतना दावा कर दिया, पूछ लो मुझसे जो कुछ पूछना चाहो, कबल इसके कि मैं आपके दरमियान ना रहूं। मैं जमीन से बेहतर आसमान के रास्ते जानता हूं। बस जैसे ये दावा किया मदीने में शोर हो गया, भाई अली ने ये दावा कैसे कर दिया? ये क्या बहुत ज्यादा, ये तो बच्चा है हमारे सामने, 23 बरस तो हम रसूल के पहलू में बैठे हैं, ये इतना कैसे जानते? भड़क गया मजमा, साहबा भड़क गए। ये कहां से इन्होंने दावा कर दिया कि हम ज्यादा जानते हैं जमीन से बेहतर आसमान के रास्ते? उन्होंने फौरन मजमा जमा किया, भाई अली का इम्तहान लिया जाए। ये कैसे ये दावा कर रहे हैं, इनका इम्तहान लो। तो मैं मजमा, पढ़ा लिखा मजमा, बताओ इम्तहान का तरीका क्या है? मैं कोई बात पढ़ करके चला जाऊं, आप फौरन करके पूछे मौलाना कहाँ से पढ़ा? ये तो बात है, और आप मजमा जमा करते फिर ये इम्तहान का तरीका नहीं। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ अजीजों, मैं आपकी फिक्रों के करीब आ रहा हूँ, आपके मिजाज के करीब आ रहा हूँ। आपको मैं ये सोने की खाने नहीं दिखा रहा हूँ, आपको जन्नत तक पहुँचा रहा हूँ। बस जिक्र अहले बैत जन्नत तक पहुँचाएगा दावा, और अगर जिक्र अहले बैत नहीं पहुँचाएगा तो बहुत लोग पहुँच जाएंगे। इसलिए कि हुर के पास सब इबादतें थी तो हुसैन नहीं था। अगर हुर की तारीख आप पढ़ेंगे तो सब कुछ था हुर के पास, ये नमाजें, रोजे, हज, सवाबियत, इबादत सब कुछ था, वह हुसैन नहीं था। हुर की बेचैनी बतला रही थी कि बगैर हुसैन तक जन्नत, बगैर हुसैन के जन्नत मंजूर नहीं, जन्नत तक पहुंचने का रास्ता नहीं है हुसैन के बगैर, हुसैन के बगैर कुछ नहीं। तो मैं आपको वो बता रहा हूं कि जन्नत क्या है। जानों की कसम, इससे जिस्मों में समझने वाले की कसम। भाई इतना दावा किया नहीं ने, पूछ लो। मजमा भड़क गया, मजमा जैसे बड़का कि भाई इम्तहान लो, तो इम्तहान क्या आते अली के सामने आकर के कहते बताओ आपने ये कहाँ से कह दिया? आप ज्यादा जानते हैं, आपसे बेहतर तो हम जानते हैं, यही तो बहस करते। लेकिन कोई अली के पास नहीं आया,
یہ آ کر کے بات کرو علی کے سامنے. علی نے دعویٰ کیا ہم زمین سے بہتر آسمان کے راستے جانتے ہیں, سورہ والشمس, تو فوراً دعویٰ کرو. کوئی نہیں علی کے پاس آیا. ساری صحابیت, بڑے بڑے رہبر کہاں پہنچے سیدھے. توجہ چاہوں, بہت سنا آپ نے یہ واقعہ, میری عمر سے زیادہ سنا. کہاں پہنچے؟ ایک ضعیفہ کے پاس, اس کا ایک جوان بیٹا, وہیں تو پہنچے. ساری صحابیت وہاں پہنچی. کیا سننا ہے آپ, میں کیا پڑھ رہا ہوں عزیزو, کیسے پڑھوں آپ تک بات پہنچاؤں. بھائی صحابیت کو کہاں آنا چاہیے تھا, علی کی بارگاہ میں امتحان لینا ہے, لیکن صحابیت نہیں آئی. ایک ضعیفہ, کہوں جملہ عزیزو, یہاں لکھنؤ کا مجمع بہت سے, کہوں جملہ. کہاں پہنچی؟ ایک ضعیفہ کے پاس, علی کے مقابلے میں نہیں آئی. کیسے آتی؟ صحابیت جب بھی کمزور نظر آئی, علی کے مقابلے میں عورت کا سہارا لے کر. تب آگے بلند سلوا دیجیے محمد عالم. آنے کے بعد تو ہمیں چلو علی کے پاس ایک جوان بیٹا, اس کا جانوں کی قسم, اسے جسموں میں سمجھ دینے والے کی قسم, ایک جوان بیٹا کا تھوڑی دیر کے لیے ہمیں دے دے. کیا کرو گے؟ علی کا امتحان لیں گے. اسے لیا, بیٹے کو بالکل اس طریقے سے پکڑے ہوئے تھے صحابہ جیسے بکرا کو قصاب پکڑے ہوتا ہے, لے کر کے چلے. اب دیکھوں آپ کی فکریں کہاں تک میرا ساتھ دیتی ہیں. چلے, اور سنا ہوگا آپ نے یہ واقعہ. چلے اور چلتے چلتے پہنچے مقام پر جہاں سے لے کر کے سجا کر کے لے کر کے چلنا تھا. تابوت بنایا صحابہ نے, تابوت بنایا صحابہ نے, تابوت میں لٹایا صحابہ نے, تابوت اٹھایا صحابہ نے. کیا پڑھوں عزیز, کیا پڑھوں؟ تابوت بنانے والے صحابہ, زندہ کو مردہ کی شبیہ بنانے والے صحابہ, تابوت اٹھانے والے صحابہ. اب تو نہ کہنا تابوت اٹھانا بدعت ہے. زندہ کو مردہ کی شبیہ بنایا, اب تابوت اٹھایا. اور واحد جنازہ تھا جس پر وارثہ کو رونے کی ضرورت نہیں تھی, رونے والے صحابہ. ایک تابوت کو اٹھائے ہوئے کتنے صحابی ہوں گے عزیزو؟ مدینہ منورہ اس وقت شہر کہلاتا تھا, مدینہ منورہ شہر کہلاتا تھا اس زمانے میں, اور شہر کم از کم آج کے قصبے کی برابر تو ہوگا, 25,000 کی آبادی تو ہوگی. 25,000 صحابہ ایک تابوت اٹھائے ہوئے روتے پیٹتے چلے علی کے دروازے محلہ بنی ہاشم میں پہنچے. امت کا درد رکھنے والا علی جب طلب کر کے باہر نکلا تو اس نے بھی سادات میں صحابیت کو روتے ہوئے پہلی مرتبہ پایا. صلوات دیجیے محمد آل محمد. اب آگے بلند آئیے. جانوں کی قسم جیسے جسموں میں سمجھ آنے والے کی قسم. سورہ والشمس میں ہے, روتے پیٹتے علی کے در. اب دیکھیں مولا کائنات نے سارا اسلام کے جھگڑے, سارے اسلام کے جھگڑے اس جنازے پر حل کر دیے. اگر سمجھدار ہوتے تو بس یہی کافی تھا, قرآن کافی نہیں, یہی مسئلہ کافی تھا. دعویٰ کر رہا ہوں, روتے پیٹتے نکلے جیسے آئے علی کے دروازے پر تو امت کا درد رکھنے والا علی طلب کر کے باہر نکلا, صحابیت کو روتے ہوئے دیکھا, بے ساختہ سوال کیا کیوں آئے ہو؟ روتے پیٹتے کا مولا یہ دنیا سے رخصت ہو گیا, کہ بہت ہو جاتے ہیں, میں کیا کروں, رخصت ہو گیا. کہا اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے. 25,000 صحابیت. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو, سارے اسلام کے جھگڑے اس جنازے پر حل کر دیے. کہا میں کیا کروں, کہا اس کی نماز جنازہ, نماز میت پڑھا دیجئے. بتاؤ میرے دوستو علی نے اس وقت کیا جواب دیا ہوگا؟ ہے امت کا درد رکھنے والا علی ایک مرتبہ سرسری نظر 25,000 صحابیت پر ڈالی, اور ڈالنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ اتنی بڑی صحابیت میں کوئی نماز جنازہ پڑھانے کے قابل نہیں. جانوں کی قسم
اسے جسموں میں سمو دینے والے کی قسم جو جانوں کو جسموں میں ڈالتا ہے نہیں تو نہیں علی ہم اور وہ جیسے کہا پڑھاؤ نماز جنازہ، پڑھا دوں نماز جنازہ، پڑھا دو سورہ والشمس، قسم اللہ کا رہا ہے۔ مولا کڑے ہوئے کون ہے اس کا وارث؟ ضعیفہ طلب کر مولا میں ہی ہوں اس کی وارثہ، پڑھاؤں نماز جنازہ، مولا پڑھا دیا۔ مورد جھوٹا ہے کہ علی نے نماز جنازہ پڑھائی، اجازت لی، اگر پڑھا دیتے تو جنازہ غائب ہو جاتا۔ دعوے سے کہہ رہا ہوں عزیزو، علی نے نماز جنازہ نہیں، اور کم ظرفے تھے، انہیں کیا اتنا صبر تھا؟ علی جیسے آمادہ ہوئے فوراً کہا یا علی دعویٰ کر رہے تھے غیب کا، چادر کے نیچے کا نہیں معلوم؟ چادر ہٹا کر کے دیکھیے چادر کے نیچے کون ہے، ہٹائیے۔ مولا نے کہا چادر ہٹانا ہمارا کام نہیں، چادر اٹھانا تمہارا کام ہے۔ آگے بڑھا صحابی، اب بڑھنے کے بعد اب میں عزیزو کہا تک میں پیش کروں، میں دو لگے ہوئے کہ جلدی اترو، بس جیسے وہ فوراً کہا کہ چادر ہٹاؤ، اب جو عزیزو چادر ہٹائی تو اس کے ہاتھ سے چادر چھوٹ گئی اور ایسا ڈر کر کے بھاگا جیسے مردوں سے ڈرتی ہیں۔ میں نام کیا لوں؟ چادر چھوڑ کر کے بھاگا، جس کو جدھر کا رخ مل رہا تھا وہ ادھر بھاگ رہا تھا، جدھر کا رخ مل رہا تھا۔ میں آپ کی سمجھداری کا ذمہ دار نہیں ہوں، آپ جنہیں کیا سمجھ رہے ہیں؟ آج یہ کس کے خوف سے بھاگ رہے تھے بتا نہیں سکتا، آج انہیں علی کا خوف نہیں تھا، ضعیفہ کی جوتیوں کا خوف تھا۔ سلوا دیجیے محمد و آل محمد۔ زبادے بلند سلوا دیجیے محمد و آل محمد۔ اور مجمع صاحب حیدری، سارا مجمع صاحب۔ علی جنازہ ضعیفہ، جانوں کی قسم، اسے جسموں میں سمو دینے والے کی قسم، سورہ والشمس جو جانوں کو جسموں میں ڈالتا ہے اس کی قسم۔ بس جیسے یہ منظر دیکھا ضعیفہ چالاک تھی، قدموں سے لپٹ گئی، علی میں زندہ لے کر کے آئی تھی، زندہ لے کر کے جاؤں گی، معرفت تھی ضعیفہ کو، زندہ لے کر کے جاؤں گی۔ مولا نے ٹھوکر ماری، قنبے اذنی اٹھ جا علی کے حکم سے۔ جملہ کہوں عزیز و سورہ والشمس، قسم کھانے والا اللہ، قسم کی لاج رکھنے والا علی ہے۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ علی 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 حیدری، جس نے امت کو بچایا، جس نے قربانی دی وہ علی عزیزو بعد رسول کہتا ہوا نظر آ رہا، فاطمہ اب تو کوئی ہمیں سلام نہیں، بے قصی کا اب تو ہمیں کوئی اور سلام تو کرنا درکنار رہا کہ اب ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے۔ بعد رسول اہل بیت پر بڑے کہانیاں، سب پردیسی ہیں عزیزو، گھروں سے آئے ہیں اور آنے کے بعد عزیزو حاجت لائے، سب کی تمنا کچھ کہ ملنے والوں نے کہا ہوگا ہمارے لیے دعائیں کرنا، تو اس کو انتظار ہوگا گھر جانے کا۔ عزیزو کربلا میں امام حسین جب پہنچے تو امام کو یہی قدر تھا ہم سے ہمارا پیارا وطن مدینہ چھڑایا گیا۔ جب کربلا کی طلاق بازیوں میں صدا بلند ہو گئی، اللہ فضل الحسین لوگ کربلا، اللہ ذبح الحسین لوگ کربلا، اسیروں کا کارواں 11 محرم کو چلا۔ تو عزیزو جب کارواں کو سجایا جا رہا تھا تو روایتوں میں ملتا ہے سامان جل چکا تھا، بے کجاوا اونٹ تھے، بیویوں بے کجاوا اونٹوں پر بیٹھی ہوئی تھی، جو بچے نہیں بیٹھ پا رہے تھے انہیں ناکوں کی پشتوں سے باندھ دیا گیا تھا، سامان تھا نہیں۔ عزیزو سر تھے کہ نو کے نیزہ میں پیوست کر دیے گئے تھے،
उस सर थे जो अजीजों जब वो नौ के नेज़ा पर पेवत किया, बुलंद किया गया, तो वो सर अजीजों उसकी नज़र जब इधर उधर पड़ी, देखा तो वो नौ के नेज़ा पर ठहरा नहीं, ठहरा नौ के नेज़ा से खाके करबला पर गिर गया, तो उस सर को घोड़े की गर्दन में डाल दिया गया। गैरते बनी हाशिम, गैरते अबुल फजल अब्बास। अजीजों, हर भाई को अपने दिल में बहन की मोहब्बत रखनी चाहिए और हर बहन को अपने भाई की हिफाजत की दुआ करनी चाहिए। लेकिन अजीजों, जो मोहब्बत ज़ैनब को अब्बास से थी और जो अब्बास को ज़ैनब से थी, लिहाज अजीजों, मेरी माएँ बहनें बैठी हुई हैं और अजीजों मेरी माएँ बहनें देखेंगी, अजीजों अब्बास के ये आलम था गैरत हाशमी का। अबुल फजल अब्बास ने कभी सर उठा करके ज़ैनब के सर को नहीं देखा, कभी कोई तारीख नहीं मिलती, कभी सर उठा करके ज़ैनब के सर को नहीं देखा। अपनी बहन के सामने ज़ैनब का रोब जलाल इतना था कि अबुल फजल अब्बास सर झुकाए रहा करते थे। अजीजों, यही वजह थी कि बाद करबला जब अब्बास के सर को नौ के नेज़ा पर बुलंद किया गया तो अब्बास का सर नौ के सिना पर नहीं ठहरता था। अजीजों, बाजार कूफा में एक हाफिज कुरान मस्जिद से बरामद हुआ और बरामद होने के बाद उसने कहा, उस खुदा का लाख लाख शुक्र है कि जिसने आपको इस मंजिल पर पहुंचाया। और जैसे ये सुना सैयद सज्जाद ने कहा है, हाफिज कुरान तू तो ऐसा ना कहे, कहा आप कैसे जानते हैं कि मैं हाफिज कुरान हूँ? कहा तूने आयत मुवद्दत पढ़ी है, सूरह दहर पढ़ा है, सूरह कौसर पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? लेकिन ये तो सब अहले बैत की शान में नाजिल हुए हैं। इमाम ने कहा हम ही वो अहले बैत हैं जिनकी शान में कुरान नाजिल हुआ है। अजीजों, ये गुफ्तगू सैयद सज्जाद से हाफिज कुरान की हो रही थी कि इतने में जनाब ज़ैनब की नज़र पड़ी। बेसाख्ता का बेटा, क्या कोई चाहने वाला मिल गया? हाँ फूफी अम्मा, चाहने वाला मिल गया। का बेटा इससे कहो अगर चाहने वाला है तो हमारे लिए चादरें ला दे, हमारे लिए चादरें ला दे। अगर ये चाहने वाला है, अगर ये चाहने वाला है तो हमारे लिए चादरें ला दे। इमाम ने हाफिज कुरान से कहा नहीं, हजरत भरी निगाहों से बीमार इमाम ने देखा। हाय परदेस इमाम, जहाँ का दादा उसका दारुल सल्तनत अजीजो हाकिम रहा हो, वहाँ ज़ैनब अजीजो जहाँ पर उसका बाबा हाकिम रहा हो, चादर के लिए सवाल कर रही है। हाफिज कुरान कूफे के घरों में गया, आवाज दी महलों में, अपनी चादरें दो, अपने मसले दो, अपनी विदाएं दो। बीवियां चादरें ला ला करके ढेर कर रही थी। एक ज़ईफा कमर खमीदा आगे बड़ी, चादर ढेर पर डाल दी, सवाल कर लिया इतनी चादरों का क्या करेगा? हाफिज कुरान ने कहा जिनके घर से पर्दा निकला, आज वो बेपर्दा चादर के तलबगार। चादरें लाया अजीजों, चादरें बांटी। अब जो चादरें बांटी रहा था, शिम्र की नजर पड़ी, नौ के नेज़ा आगे बढ़ाई, ज़ैनब के सर से चादर छीनी, बीवियों से दोबारा चादरें छिन गई। हाफिज़ कुरान सैयद सज्जाद के करीब गया, कहा मौला, ए मौला इतना बताइए, मैं देख रहा हूँ सरहाए शौदा है, वो नौ के सिना पर बुलंद है, लेकिन मौला एक सर है, ये किसका सर है जो घोड़े की गर्दन में पड़ा हुआ है? मौला ये इसके गर्दन में पड़े होने का सबब क्या है? सैयद सज्जाद जंजीरों बेड़ी को हिलाया, आ मैं तुझे चचा के पास ले चलता हूँ, तू चचा से खुद सवाल कर ले। सैयद सज्जाद हाफिज कुरान को उस घोड़े के करीब लाए जिसकी गर्दन में सरे अब्बास पड़ा हुआ था। आया, दस्ते अदब जोड़े, मौला ये क्या सबब है? आवाज आई, अरे जब मेरा सर नौ के नेज़ा पर बुलंद करते हैं तो मेरी नजर ज़ैनब का खुला हुआ सर। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गमे अहले बैत के, आपकी दुली मुरादें पूरी फरमाए, आपकी झोलियों को आबाद रखे। यहाँ पर आप आए हैं, कुछ लेकर के जाइए अजीजों। मैं एक रिवायत पढ़ूंगा, उसके बाद आपकी इबादत तमाम है। जब अहले हरम का कारवां जिंदान शाम से छुट करके मदीने पहुंचा और पहुंचने के बाद अजीजों अभी ईद आने वाली है, ईद का दस्तूर हमारे यहाँ का ये है, आपके यहाँ का भी दस्तूर होगा, अहले अरब का भी दस्तूर था। जब
اہل عرب میں عزیزوں کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا تھا اور پہلی عید آتی تھی تو لوگ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد سیدھے اس کے گھر جاتے تھے اور جا کر کے اسے پرسہ دیتے تھے. اگر کوئی یتیم ہو گیا اس کے سر پر دستے شفقت پھیرتے تھے. اگر کوئی بیوہ ہو گئی اسے دلاسا دیتے تھے. اگر کسی کا بھائی مر گیا اس کی پشپنائی کرتے تھے. اگر کسی کی اولاد مر گئی اسے سمجھایا کرتے تھے تاکہ اسے احساس نہ ہو. عزیزو بعد کربلا جب مدینے میں پہلی عید آئی, پہلی عید مدینے میں آئی, ابو الفضل عباس کا بیٹا فضل جو اپنی دادی ام البنین کے پاس رہ گیا تھا, امام چھوڑ گئے تھے فضل کو جناب ام البنین کے پاس. یوم عید آیا, جناب ام البنین نے فضل سے کہا اے بیٹا فضل آج یوم عید ہے, اے بیٹا تمہاری پھوپھی زینب تمہارے بابا کا پرسہ دینے کے لیے ضرور آئے گی. میری مائیں بہنیں سن رہی ہوں گی عزیزو, عباس کی محبت ایک بھائی کی محبت کا واسطہ آپ کو ہے, بھائی کی محبت کا واسطہ عزیزو, زینب جیسی بہن کی. عزیزو اے بیٹا فضل تمہاری پھوپھیاں تمہارے بابا کا پرسہ دینے کے لیے ضرور آئیں گی, آج یوم عید ہے. اے بیٹا ہمارے یہاں کی مہمان نوازی مشہور ہے, بیٹا کچھ اہتمام کر لو. بیٹا اہتمام کر لو. ام البنین کہہ رہی تھی کوئی اہتمام کرو, بیویاں آئیں گی. دادی اور پوتے میں ابھی گفتگو ہو رہی تھی, اتنے میں کسی نے دق الباب کیا. جیسے دق الباب کیا فضل آگے بڑھا, زنجیر در کو کھولا. اب جو زنجیر در کھولی تو بنی ہاشم کی بیویاں آگے آگے زینب و کلثوم آئی, آ کر کے ام البنین سے لپٹ گئیں. اے اماں ام البنین بھیا عباس کا پرسہ. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. عزیزو دل کھول کر کے گریا کرو عزیزو, دعوے سے کہتا ہوں یہ آنسو بخشش کا سبب ہیں. اے اماں ام البنین آپ کو بھیا عباس کا پرسہ, بھیا عباس کا پرسہ. گریا ہوتا رہا. کبھی جناب زینب لپٹ کر کے رو رہی ہیں, کبھی جناب ام کلثوم رو رہی ہیں, کبھی جناب لیلا رو رہی ہیں, بیویاں تڑپ تڑپ کر رو رہی ہیں. عزیزو روتے روتے جناب ام البنین نے تمام بیویوں کو سہنے خانہ میں بٹھایا اور بیٹھانے کے بعد عباس کے بیٹے فضل سے کہا بیٹا فضل ہم نے آپ سے کہا تھا کوئی اہتمام کر لو بیٹا. بیٹا بیویاں آ رہی ہیں, تمہاری پھوپھی آ رہی ہیں, کوئی اہتمام کر لو. بیٹا آپ نے اہتمام نہیں کیا. تو اے بیٹا فضل تیرا بابا سقائے اہل حرم تھا, ان بیویوں کے لیے تھوڑا پانی لے آ, تھوڑا پانی لے آ. فضل نے کہا دادی اماں مشکیزہ کہاں ہے؟ کہا مشکیزہ کھوٹی پر ٹنگا ہوا ہے. عباس کا طویل القامت بیٹا آگے بڑھا, آگے بڑھ کر کے کھوٹی سے مشکیزے کو اتارا, مشکیزہ حمایل کیا, لے کر کے چلا. عزیزو میرا پڑھنا آسان, آپ کا سننا آسان. عباس کا بیٹا فضل جب مشکیزے کو لٹکائے ہوئے چل رہا ہوگا, زینب کی نظر پڑی ہوگی, کبھی ہے عباس, کبھی ہے عباس. عباس کا بیٹا فضل ہے. عزیزو پانی لے کر کے آیا, پانی لایا, لو دادی اماں پانی آ گیا. کہا بیٹا ہم نے کہا تھا آپ کا بابا سقائے اہل حرم ہے, اے بیٹا اپنے ہاتھ سے بیویوں کو پانی پلاؤ. فضل نے مشکیزے کو رکھا, رکھنے کے بعد حجرے میں گیا, ایک سوکھا ہوا کوزہ لایا, لانے کے بعد مشکیزے کے تسمے کو کھولا, کوزے کو بھرا, تسمے کو باندھا اور باندھنے کے بعد مشکیزے کوزے کو ہاتھ میں لیا. دادی اماں کا پھوپھی زینب کو پانی پیش کرو, زینب سب سے بلند ہے, تمہارا بابا زینب سے بہت محبت کرتا تھا. عباس کا بیٹا فضل کوزہ لے کر کے زینب کی طرف بڑھ رہا ہے. لو پھوپھی اماں پانی پی لو, پھوپھی اماں پانی پی لو. پانی آ گیا. زینب نے کوزے کو دیکھا, کوزے میں پانی کو دیکھا, عباس کے بیٹے فضل کو دیکھا, ہاتھوں میں کوزہ لیا. زینب کھا کے چین سے کھڑی ہوئی, کربلا کا رخ کیا. اے عباس تیرا بیٹا پانی لایا, علی اصغر پیاسا, سکینہ پیاسی. اے بے عباس کیسے پانی پی لو, تیرا لال پانی لایا.
سارا جہان روتا ہے، زمین روتی ہے یہ آسمان روتا ہے، غم حسین میں سارا جہان روتا ہے، اور جہاں حسین کی مجلس برپا نہیں ہوتی، جہاں حسین کی مجلس برپا نہیں ہوتی، ارے مکین روئے نہ روئے مکان روتا ہے، مکین روئے نہ روئے مکان روتا ہے۔ کچھ نامے نامے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے تمیز مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نام ایسے ہوتے ہیں جن کے نام میں پبلک آ جاتی ہے، جو پبلک باہر کھڑی ہے اس میں درخواست ہے وہ بن جاتا ہے۔ اب میں ایسے حدیث کی دعوت دینے جا رہا ہوں تو ہندوستان کا دنیا میں اپنا مقام رکھتا ہے، کسی بھی تعلیم کا محتاج نہیں ہے۔ میرے خیال سے آپ کے نام مولانا بلال قادری صاحب تھے کہ وہ نعمت سے آئے اور اس میں